ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے کاروباری مالکان کی میٹنگز کی چیک لسٹ۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کے ذریعے سے ہمیں تقسیم رزق کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اہتمام احتساب کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، چاہے آپ اسٹارٹ اپ ہوں، چاہے آپ کا درمیانے درجے کا بزنس ہو، چاہے آپ نے اس بزنس میں پرانے طریقے اختیار کیے ہوئے ہوں۔ ہر لحاظ سے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا کاروبار بڑھے اور آپ تقسیم رزق کے اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں، اس لیے کہ جو دولت آپ کماتے ہیں اور جن امپلائیز کو آپ رکھتے ہیں وہ بھی ایک تقسیم رزق کا ذریعہ ہے۔ ایک امپلائی جو آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے ذریعے سے 6.7 افراد کو روزگار یا کھانا ملتا ہے۔ اسی انداز سے جب آپ کی سیونگ ہوتی ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ہم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے منافع کی ایک پرسنٹیج انفاق میں خرچ کرتے ہیں، یا اپنے پروڈکشن کی یا اپنے سیلز کی کرتے ہیں۔ بہرحال تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اسے آپ عبادت کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب آئیے آج کی اس ویڈیو کے حصہ اول کی طرف۔ یہ کاروباری کارروائیوں یعنی بزنس آپریشنز کے معاملات پر ہفتہ واری میٹنگوں کے لیے ایک چیک لسٹ ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ آپ کاروبار کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اس لیے کہ آپ مالک ہیں، لہٰذا آپ کو تمام پروگریس رپورٹس چاہیے۔ ہفتہ وار میٹنگوں میں کیا کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے فہرست آپ کو ہم فراہم کر رہے ہیں۔ نمبر 1، آپریشنز کا جائزہ۔ ترجیحات کا اندازہ لگائیں۔ وقت اور وسائل کو بہتر بنانے کے لیے فوری اور اہم سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہفتے کے اہم کاموں کا جائزہ لیں۔ پروجیکٹ کی نگرانی۔ کسی بھی ایسے پروجیکٹ کی شناخت کریں جو مقررہ وقت سے پیچھے ہو یا بجٹ سے زیادہ ہو، اور مختص کردہ یعنی ایلوکیٹڈ وسائل یا ٹائم لائنز کو ایڈجسٹ کرنے پر تبادلہ خیال کریں۔ دشواری کا سراغ لگائیں۔ آپریشنل رکاوٹوں یا چیلنجوں کو فعال طور پر حل کریں جو پیش رفت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں اور ممکنہ حل تلاش کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، فروخت اور مارکیٹنگ کی حکمت عملی۔ ہدف کا جائزہ۔ جانچ کریں کہ آیا پچھلے ہفتے کے فروخت کے اہداف پورے ہوئے تھے۔ کسی بھی فرق کی وجوہات پر تبادلہ خیال کریں اور ضرورت کے مطابق حکمت عملی کو ایڈجسٹ کریں۔ لیڈ جنریشن۔ موجودہ لیڈ جنریشن کی حکمت عملیوں کی تاثیر کا جائزہ لیں اور ممکنہ گاہکوں کو راغب کرنے کے لیے نئے طریقوں پر غور و فکر کریں۔ مہم کا تجزیہ۔ جاری مارکیٹنگ مہمات کی کارکردگی کا جائزہ لیں، ROI یعنی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا تعین کریں اور تسلسل یا ترمیم کے بارے میں فیصلہ کریں۔ نمبر 3، کسٹمر سروس کی تشخیص۔ مسئلے کا حل۔ صارفین کے مسائل کا جائزہ لیں، فوری بنیاد پر انہیں ترجیح دیں اور حل کے لیے ذمہ داریاں تفویض کریں۔ اطمینان سے باخبر رہنا۔ گاہکوں کے اطمینان یعنی سیٹسفیکشن کے سروے سے ملنے والی رائے پر تبادلہ خیال کریں اور مجموعی طور سے خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کو نافذ کریں۔ آن بورڈنگ میں اضافہ۔ ایک ہموار منتقلی اور مثبت ابتدائی تجربے کو یقینی بنانے کے لیے کسٹمر آن بورڈنگ کے عمل کو بہتر بنائیں۔ نمبر 4، مالیاتی صحت کی جانچ یعنی فائنینشیل ہیلتھ کا اندازہ لگانا۔ لیکویڈیٹی کی صورتحال یعنی کیش پوزیشن۔ آنے والے اخراجات کو ادا کرنے اور مینیج کرنے اور نقدی کی کمی سے بچنے کے لیے نقد ذخائر اور لیکویڈیٹی کا جائزہ لیں۔ انوائسنگ اور ادائیگیاں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ انوائسنگ اور وصولی مقررہ وقت پر ہو، اور اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ آپ کے کتنے دن کی سیلز جو ہے وہ ریسیویبل میں پھنسی ہوئی ہے، اور تاخیر سے ادائیگیوں کے متعلق کسی بھی مسئلے پر بات چیت کریں اور فالو اپ کرنے کی منصوبہ بندی کریں۔ مالیاتی منصوبہ بندی۔ مالی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے آنے والے مالی ذمہ داریوں کا جائزہ لیں اور اسی کے مطابق منصوبہ عمل بنائیں۔ نمبر 5، انسانی وسائل کا معاملہ، HR اور ٹیم ڈیولپمنٹ۔ بڑھتی کی تازہ ترین معلومات
بھرتی کی مہمات کی صورتحال، ملازمت کے عمل کی کارکردگی اور عملے کی آنے والی ضروریات پر تبادلہ خیال کریں۔ پرفارمنس ریویو، کارکردگی کے جائزے، ملازمین کی کارکردگی کے جائزوں کی تاثیر کا جائزہ لیں، یعنی امپیکٹ کا جائزہ لیں، اور اضافی مدد یا تربیت کی ضرورت ہے تو اس کا تعین کریں۔ تنازعات کا حل، ٹیم کے اندر کسی بھی باہمی تنازعات کو حل کریں اور کام کے زیادہ مربوط ماحول کو فروغ دینے کے لیے حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال کریں۔ آئیے آج ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں اور یہ ماہانہ میٹنگوں کے ایجنڈے کی فہرست ہے۔ اسے بھی آپ غور سے دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، حکمت عملی یعنی اسٹریٹجک پلاننگ سیشن۔ مقصد سے مطابقت، اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام محکمہ جاتی اہداف یعنی ٹارگیٹس مربوط ترقی کے لیے مجموعی کاروباری مقاصد کے مطابق اور ہم آہنگ ہوں۔ پہل کرنا یا شروع کرنا، موجودہ کاروباری کارکردگی اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر نئے اقدامات شروع کرنے کی فیزیبلٹی پر غور کریں۔ موافقت کی حکمت عملی، مارکیٹ کے بیرونی عوامل کا جائزہ لیں اور جو کاروباری کارروائیوں کو متاثر کر سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق حکمت عملی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 7، کارکردگی کا جائزہ، انفرادی جائزے، ٹیم کے انفرادی اراکین کی کارکردگی پر تبادلہ خیال کریں اور اعلیٰ اور کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد کی شناخت کریں اور مناسب طریقوں سے ان کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے عمل کا منصوبہ بنائیں۔ وسائل کی تقسیم اور استعمال، زیادہ سے زیادہ استعمال کو یقینی بنانے اور کسی بھی انڈر یوٹیلائزیشن کو دور کرنے کے لیے محکموں میں وسائل کی تقسیم کا جائزہ لیں۔ فیڈ بیک میکانزم، کارکردگی میں مسلسل بہتری اور ملازمین کی ترقی کو بہتر یقینی بنانے کے لیے فیڈ بیک میکانزم کو مضبوط بنائیں تاکہ وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکیں۔ نمبر 8، بجٹ اور فورکاسٹنگ، لاگت پر قابو، ان شعبوں کی نشاندہی کریں جہاں معیار یا پیداوار پر سمجھوتہ کیے بغیر اخراجات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل کے اخراجات، موجودہ بجٹ کی رکاوٹوں اور مستقبل کی آمدنی کے پیش نظر دونوں پر غور کرتے ہوئے بڑے اخراجات کے لیے منصوبہ عمل بنائیں۔ سرمایہ کاری کے مواقع، سرمایہ کاری کے ممکنہ شعبوں پر تبادلہ خیال کریں جو کاروبار کے لیے اہم منافع پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، رسک مینجمنٹ، اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو رسک لیتے ہیں۔ ہم عام انداز سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ نو رسک انگلش والا، نو رزق عربی والا، یعنی رسک لیں گے تو رزق آئے گا، لیکن اس کو مینیج کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اندھے کنویں میں گر جائیں، بلکہ اونٹ کو نکیل سے باندھ کر توکل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خطرے کی شناخت، کاروباری کارروائیوں، بازار کی تبدیلیوں یا ریگولیٹری ماحول سے وابستہ نئے خطرات کی باقاعدگی سے شناخت کریں۔ تخفیف یعنی حفاظتی منصوبے، کاروبار کو ممکنہ خطرات سے بچانے کے لیے خطرے کو کم کرنے کی حکمت عملی تیار کریں یا اپڈیٹ کریں۔ ہنگامی تیاری، غیر متوقع واقعات کے لیے تیاری کو یقینی بنانے کے لیے آفات کی بازیابی کے منصوبوں اور کاروباری تسلسل کی حکمت عملیوں کا جائزہ لیں اور انہیں اپڈیٹ کریں، جیسے کووڈ کے اندر متاثر ہوئے تھے یا کہیں بہت بڑی آگ لگ جاتی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیں احتیاط کی اور حفاظت اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 10، اختراع اور عمل میں بہتری یعنی پروسیس کے اندر بہتری، ٹیکنالوجی کو اپنائیں، نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے کے مواقع کی نشاندہی کریں جو کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور لاگت کو کم کر سکتے ہیں۔ عمل کو ہموار کرنا، اپنے پروسیس کے لیے موجودہ عمل کا تجزیہ کریں اور کارروائیوں کو ہموار کرنے کے طریقہ کار کو تلاش کریں جس کی بنیاد پر آپ ڈپلیکیشن سے بچ سکیں اور آپ کا کام کم وقت میں زیادہ پیداوار دے سکے۔
اختراع یعنی انوویشن کی حوصلہ افزائی کریں، ایک ایسی کلچر پیدا کریں جو نئے خیالات اور بہتریوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے عمل میں اختراع کی حوصلہ افزائی کریں اور آپ انوویشن کر سکیں۔ یہ آج کی ویڈیو کا تیسرا حصہ ہے اور یہ میٹنگوں میں فوکس کے لیے کچھ اضافی پوائنٹس ہیں۔ نمبر 11، مواصلات کو بہتر بنانا، طریقے کی تشخیص۔ موجودہ مواصلاتی طریقوں کی تاثیر کا جائزہ لیں اور اندرونی مواصلات کو بڑھانے کے لیے نئے آلات تلاش کریں، اور بعض اوقات آپ کو آن لائن میٹنگوں کی ضرورت اور ان کے آلات کے استعمال کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شفافیت کے طریقہ کار، ٹیم کے اراکین میں اعتماد اور وضاحت پیدا کرنے کے لیے فیصلہ سازی کے عمل میں شفافیت کا اضافہ کریں۔ فیڈ بیک کلیکشن، مواصلات کو بہتر بنانے کے لیے ٹیم کے اراکین سے فیڈ بیک جمع کرنے اور استعمال کرنے کے طریقوں کو نافذ کریں۔ نمبر 12، باہمی تعاون اور فروغ دینا۔ آج کا دور باہمی تعاون یعنی میوچل کولابریشن کا دور ہے، اور باہمی تعاون کے ذریعے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ بین الشعبہ جاتی منصوبے، ٹیم کے جذبے اور وسائل کے اشتراک کو فروغ دینے کے لیے ان منصوبوں کی حوصلہ افزائی کریں جن کے لیے بین الشعبہ جاتی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی انٹر ڈپارٹمنٹل کام بھی اور انٹرا ڈپارٹمنٹل کام بھی۔ باہمی تعاون کے طریقے، باہمی تعاون کے آلات کو مربوط کریں اور جو مختلف ٹیمز میں مواصلات اور پروجیکٹ کے انتظام کو آسان بناتے ہیں۔ ظاہر ٹیکنالوجی کو ہمیں استعمال کرنا ہوگا۔ ٹیم بنانے کی سرگرمیاں، ٹیم بنانے کی باقاعدہ سرگرمیوں کو منظم کریں جو ٹیم کے اراکین کے درمیان تعاون اور فہم و تفہیم کو فروغ دیتی ہیں۔ نمبر 13، محاسبہ یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا عمل، ذمہ داریاں واضح کریں۔ ذمہ داریوں کو فروغ دینے کے لیے ٹیم کے ہر رکن کے لیے واضح ذمہ داریوں کی وضاحت اور بات چیت کریں۔ ہر فرد کا جاب ڈسکرپشن آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور ہر فرد کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے اور اس کی رپورٹنگ ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ کارکردگی کی میٹرکس، انفرادی اور ٹیم کی کارکردگی کو مؤثر طریقے سے ناپنے کے لیے مخصوص میٹرکس کا استعمال کریں۔ پرفارمنس ایویلیویشن کے لیے جواب دہی کے جائزے، جواب دہی کے لحاظ سے کامیابیوں اور بہتری کے شعبوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے باقاعدگی سے جائزہ اجلاس کریں اور اس سلسلے میں لوگوں کی رہنمائی بھی کریں اور بیرونی تربیت بھی حاصل کریں۔ نمبر 14، اضافی معاملات کی یہ آخری سلائیڈ ہے۔ مسلسل بہتری کا عزم، امپرومنٹ ورکشاپ، بہتری کے شعبوں کی نشاندہی کرنے اور قابل عمل حکمت عملی تیار کرنے پر مرکوز ورکشاپ کا انعقاد کریں۔ کامیابی کی درجہ بندی، بہتری کے شعبوں کی نشاندہی کرنے کے لیے صنعت کے بہترین طریقوں کے ساتھ اندرونی عمل کا یعنی انٹرنل پروسیس کا موازنہ کریں۔ باقاعدگی سے اپڈیٹنگ، تربیت اور پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع کے ذریعے مہارتوں اور عمل کی مسلسل اپڈیٹنگ کو یقینی بنائیں تاکہ ہم دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ آئیے ہم خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے کاروبار کے حوالے سے ہم نے ہفتہ وار میٹنگز کے حوالے سے 5 پوائنٹس آپ کو بتائیں، ماہانہ میٹنگز کے حوالے سے 5 پوائنٹس بتائیں، اور چند اضافی معاملات میں یعنی کلچر کو مینٹین کرنے کے لیے 4 اضافی پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں۔ آئیے ہم خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ اس تفصیلی ڈھانچے کا مقصد ہر میٹنگ کو نتیجہ خیز بنانا ہے، یعنی افیکٹو بنانا ہے، امپیکٹفل بنانا ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کاروباری کارروائیوں کے تمام اہم پہلوؤں کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جائے اور انہیں بہتر بنایا جائے۔ آئیے آج ہم نے جو بات چیت کی ہے ان کی ہیڈنگز یعنی سرخیوں کو ایک بار پھر دہرا لیں۔ حصہ اول، ہفتہ وار میٹنگوں کی فہرست، آپریشن کا جائزہ، فروخت و مارکیٹنگ کی حکمت عملی، کسٹمر سروس کی تشخیص، مالیاتی صحت کی جانچ اور ایچ آر اور ٹیم ڈیولپمنٹ۔ حصہ دوم، ماہانہ اجلاسوں میں گفتگو کی جانے کے لیے اشارات، اسٹریٹجک پلاننگ اور سیشن، کارکردگی کا جائزہ،
بجٹ اور فورکاسٹنگ، رسک مینجمنٹ اور اختراع یعنی انوویشن اور پروسیس امپرومنٹ یعنی عمل میں بہتری۔ حصہ سوم، فوکس چیک لسٹ کے اضافی علاقے یا معاملات، مواصلات کو بہتر بنانا، تعاون کو فروغ دینا، ذمہ داریوں میں اضافہ اور اکاؤنٹیبلٹی یعنی محاسبے کا طرز عمل، اور مسلسل بہتری کا عزم کہ ہم روز بروز آگے بڑھتے جائیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ آج کی ویڈیو کو دیکھنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے نیٹ ورک، بزنس کمیونٹی، چیمبر آف کامرس اور یا جن بازار میں آپ کام کرتے ہیں یا جو آپ کے دوست احباب ہیں ان کو آپ شیئر کریں، اور پھر اجتماعی پروگرام بنا کر اس پہ ڈسکشن بھی کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مددگار ثابت ہوئی ہے تو بشیر جمعہ انگریزی میں لکھ کر یوٹیوب چینل پہ ہمارے دی گئی مزید ویڈیوز کو جائزہ لیں اور تلاش کریں۔ امیزون پر کتابیں موجود ہیں، اس پہ بھی بشیر جمعہ لکھ کر آپ تلاش کر سکتے ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو اپنے ادارے کے اندر وائڈ اسکرین پہ چلا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اجتماعی گفتگو کریں اور اجتماعی تربیت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ہماری سوسائٹی اور ہماری کمیونٹی کو مزید کارآمد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔